بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء سرکار دو جہاں شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے، اس سلسلے میں علماء امت کی مختلف آراء ہیں۔ مرزا جہلمی نے اس پر تحقیق پیش کرتے ہوئے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، وہی آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ کچھ دن پہلے مرزا جہلمی کا ایک کلپ سامنے آیا ہے۔ اس کلپ میں مرزا جہلمی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے تاریخ ولادت ہونے پر مرزے نے 2 حوالے پیش کیے ہیں۔ پہلے مرزے کی زبان سے آپ وہ 2 حوالے سن لیں۔ اب تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ ناظرین آپ سنتے جائیں کتنی اہمیت کے ساتھ مرزا جہلمی یہ حوالہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے۔ یہ ایک حوالہ تو مرزا جہلمی نے اہل سنت کا دیا ہے دلائل النبوہ سے، پھر اس کے بعد ایک حوالہ مرزا جہلمی نے اہل تشیع کا بھی دیا ہے، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اصول کافی کا حوالہ دینے کے بعد مرزا جہلمی یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس پر کتابوں کی حد تک اتفاق ہو گیا کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ یہ تھی مرزا جہلمی کی تحقیق تاریخ ولادت کے متعلق 2 کتابوں کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ ان 2 کتابوں کا حوالہ دے کر کہا کہ اہل سنت اہل تشیع کا کتابوں کی حد تک اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد تاریخ وفات پر مرزا جہلمی نے گفتگو کرتے ہوئے کیا بات کی ہے وہ ذرا آپ سن لیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزے کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ مرزے نے تاریخ ولادت پر 2 کتابوں کا جو حوالہ پیش کیا ہے، مرزے نے ان 2 کتابوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کسی نے پٹی پڑھا دی اور مرزا اس پر چل پڑا۔ یہ ہے مرزے کی تحقیق کی کل کائنات، جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ مرزے کی بڑے سن کر بڑی ہنسی آتی ہے۔ کتنے بڑے چیلنج کے انداز میں مرزا یہ بات کر رہا ہے کہ کس روحانی ابے نے لکھا ہے، دنیا کی کس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اس کتاب کا نام بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اس انداز سے مرزے کی یہ گفتگو خود اس بات کی دلیل ہے کہ علمی میدان میں مرزا بالکل یتیم ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، دوسری کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے، وہی 2 کتابیں جن کا حوالہ مرزا تاریخ ولادت پر دے چکے ہیں، انہی 2 کتابوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ یہ آپ کے سامنے دلائل النبوہ کی پہلی جلد ہے، اس کے شروع میں باب ہے الشہر الذی ولد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کے تحت امام بیہقی نے سند کے ساتھ محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور مرزا جہلمی نے بھی یہی حوالہ دیا ہے تاریخ ولادت پر۔ اب آپ ذرا اس کی سند پر غور کر لیں اور اس کے راویوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہی دلائل النبوہ ہے، اس کی آخری جلد ہے، اس کے اندر باب ہے ما جاء فی الوقت والیوم والشہر والسنۃ التی توفی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں، کس دن میں، کس مہینے میں اور کس سن میں فوت ہوئے تھے۔ اس باب کے آخر میں اسی محمد بن اسحاق کا قول لکھا ہے، اسی سند کے ساتھ، بالکل وہی سند ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق
اسحاق کا قول لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی جس کتاب میں جس سند کے ساتھ جس آدمی کا قول تاریخ ولادت پر مرزا جہلمی نے دکھایا، ہم نے اسی کتاب سے اسی سند کے ساتھ اسی آدمی کا قول تاریخ وفات پر دکھایا کہ 12 ربیع الاول ہے۔ مرزے نے تاریخ ولادت پر دوسرا حوالہ اہل تشیع کی کتاب اصول کافی کا دیا تھا، اور بڑی حیران کن اور عجیب بات ہے کہ اسی اصول کافی میں چند سطروں کے بعد اسی صفحے پر تاریخ وفات بھی 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ انہی دو کتابوں سے مرزا جہلمی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ثابت کر رہا ہے، اور انہی دو کتابوں میں تاریخ وفات 12 ربیع الاول لکھی تھی، لیکن مرزا جہلمی تاریخ وفات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے، کس روحانی ابے نے یہ بتایا ہے؟ اب یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ جن دو روحانی ابوں کا مرزے نے حوالہ دیا ہے، انہی دو روحانی ابوں نے تاریخ وفات 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ اب اگر ان دو حوالوں کی بات کرنی ہے اور ان دو حوالوں کی بنیاد پر آپ نے تاریخ ولادت کو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتفاقی قرار دے دیا، ان دو حوالوں کی بات اگر تاریخ ولادت میں معتبر ہے تو تاریخ وفات میں معتبر کیوں نہیں؟ اگر تاریخ وفات میں معتبر نہیں ہے تو پھر تاریخ ولادت میں اتنے بڑے وثوق کے ساتھ آپ نے یہ بات کیوں بیان کی؟ ایک جگہ انہی دو حوالوں کو معتبر ماننا اور دوسری جگہ انہی دو حوالوں کی بات کو غیر معتبر ماننا اور تحقیق کے خلاف ماننا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی تحقیق ہے؟ اگر تو تحقیق کو دیکھنا ہے تو تحقیق کرنے والوں نے 12 ربیع الاول تاریخ ولادت قرار نہیں دی، بلکہ 8 ربیع الاول کو تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ اور اگر شہرت کو دیکھنا ہے، مشہور قول کو دیکھنا ہے اور ان دو کتابوں کے حوالوں کو دیکھنا ہے تو پھر جیسے تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے، اسی طرح تاریخ وفات بھی ان دو حوالوں کے مطابق 12 ربیع الاول ہے۔ ایک جگہ ان دو حوالوں کو ماننا اور دوسری جگہ نہ ماننا بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے اور بہت بڑا بلنڈر ہے۔ بہرحال مرزے نے ان دو کتابوں میں تاریخ ولادت اگر خود دیکھی تھی اور تاریخ وفات نہیں دیکھی تھی تو مرزا اپنے اصول کے مطابق اور اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے، کیونکہ مرزا ان دو کتابوں سے استفادہ نہ کر سکا۔ لہذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ اور اگر مرزے کو پتہ تھا کہ دلائل النبوہ میں اسی سند کے ساتھ اسی محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اور اسی اصول کافی میں اسی صفحے پر چند سطروں کے بعد تاریخ وفات 12 ربیع الاول لکھی ہے، پھر مرزے نے اس کو چھپا لیا اور چیلنج کر رہا ہے کہ دنیا کی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو پتہ ہونے کے باوجود پھر مرزے نے حق کو چھپایا ہے، اور حق چھپانے کی وجہ سے مرزا اپنے فتوے کے مطابق اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کا مستحق ہو چکا ہے۔ آیا نا داڑھ تھلے